جمشید کے دیکھتے دیکھتے شیوانی نے اپنا ایک بازو اوپر کو اٹھایا اور اس کی خوبصورت شکل بدلنا شروع ہو گئی۔ اس کا رنگ جو گورا تھا سیاہ ہو گیا، اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنکھوں کے حلقے گہرے سیاہ گڑھوں کی طرح نظر آنے لگے۔ اس کے سنہری بال سیاہ ہو کر اس کے سر پر گچھا سا بن گئے اور ان بالوں میں جمشید نے سانپوں اور بچھوؤں کو رینگتے ہوئے دیکھا۔ وہ عورت ایک حسین عورت سے بدرو کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ چکی تھی۔ اس کی انگلیوں کے ناخن نوکیلی چھریاں بن گئے تھے جن میں سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ شیوانی بدرو نے وحشت خیز ڈراؤنی آواز میں جمشید کو گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، میرا ہاتھ تھام کر اپنی ارتھی سے اٹھو۔ جمشید کی اپنی قوت ارادی مفلوج ہو چکی تھی۔ اس کو کالے جادو نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ وہ کالا جادو تھا جو کبھی وہ دوسروں پر کیا کرتا تھا۔ آج وہ خود اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اس کا بازو اپنے آپ اوپر اٹھا اور اس نے شیوانی کا ہاتھ تھام لیا اور ارتھی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شیوانی اسے اپنے ساتھ لے کر اس آسیبی بت خانے کے دروازے سے نکل گئی۔ جمشید اس کے ساتھ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی طلسم زدہ انسان خواب کی حالت میں چلتا ہے۔ اس کی یادداشت اور اس کے اپنے محسوسات اپنی اصلی حالت میں زندہ سلامت تھے، مگر ان پر اس کا اختیار ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو شیوانی بدرو کا غلام سمجھنے لگا تھا۔ شیوانی بدرو اسے ایک نیم تاریک ویران سے کمرے میں لے گئی جہاں دیوار کے ساتھ 8 تابوت فرش پر رکھے ہوئے تھے۔ ہر ایک تابوت کا ڈھکنا اٹھا ہوا تھا۔ شیوانی بدرو جمشید کو پہلے تابوت کے پاس لے آئی اور اسے حکم دیا، اس تابوت کے اندر لیٹ جاؤ۔ جمشید اس کے حکم کا غلام تھا۔ وہ تابوت میں لیٹ گیا۔ شیوانی بدرو نے کہا، جب تک میں واپس نہیں آتی تم اسی جگہ لیٹے رہو گے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ جمشید کی یادداشت اب دھندلی پڑ گئی تھی۔ اسے یہ تو یاد تھا کہ وہ کون ہے اور اس آسیب کدے میں کیسے آیا ہے، مگر یہ سب کچھ اسے ذہن پر بہت زیادہ زور ڈالنے کے بعد یاد آتا تھا۔ اس کی سوچنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ پر ایک ہی خیال غالب تھا کہ وہ شیوانی بدرو کے حکم کا پابند ہے اور اسے وہی کرنا ہے جو شیوانی اسے کہے گی۔ وہ تابوت میں ایک زندہ لاش کی طرح بالکل سیدھا لیٹا تھا۔ آسیب زدہ بوسیدہ اور نیم تاریک کمرے کی چھت کے ساتھ جالے ہی جالے لٹک رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینا چاہا، مگر وہ تابوت میں سے اٹھ نہ سکا۔ تابوت نے اسے جیسے جکڑ لیا تھا۔ وہ اسی طرح لیٹا چھت کے جالوں کو تکتا رہا۔ وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ وقت جیسے چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا تھا، ساکت ہو گیا تھا۔ جمشید کی وہ حس بھی ساکت ہو گئی تھی جو وقت کے گزرنے کو محسوس کرتی ہے اور انسان کو انتظار کی کوفت ہوتی ہے۔ جمشید کو کسی طرح کی کوفت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ قیامت تک اسی طرح تابوت کے اندر لیٹا رہ سکتا ہے۔ یہ بات اس کے علم اور اس کے محسوسات سے غائب ہو چکی تھی کہ اس آسیبی عمارت کے باہر رات کا 1 بج چکا ہے اور سرد رات میں لوگ اپنے اپنے مکانوں میں گہری نیند سو رہے ہیں۔ شہر کون سا تھا یہ ابھی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، صرف اتنا بتائے دیتے ہیں کہ یہ شہر پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں واقع تھا۔ چھوٹا سا شہر تھا اور یہاں ہندو برہمنوں کی بھی چھوٹی سی آبادی تھی۔ اس آبادی میں ہندوؤں کا اپنا ایک چھوٹا سا مندر بھی تھا۔ کل صبح اس مندر کے پجاری کی بیٹی کملا کی شادی ہونے والی تھی۔ پجاری کے چھوٹے سے گھر میں دلہن کملا کی ماتا اور دوسری 2-4 عورتیں اپنے بھگوان کی مورتی کے آگے بھجن گا رہے تھے۔ دلہن کملا چھوٹے سے کمرے میں پلنگ پر اپنی ہندو سہیلیوں کے ساتھ شرم و حیا سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں اور وہ شرما بھی رہی تھی اور زیر لب مسکرا بھی رہی تھی۔ ویران آسیب زدہ کھنڈر نما عمارت کے نیم تاریک تہہ خانے میں جمشید ایک سحر زدہ انسان کی طرح تابوت میں سیدھا لیٹا چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور دوسرے لمحے شیوانی اپنی ڈراؤنی شکل کے ساتھ تابوت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، تابوت سے نکل آؤ۔ جمشید شیوانی کا ہاتھ تھام کر تابوت سے باہر آ گیا۔ شیوانی اسے اپنے ساتھ لے کر
ایک تاریک راہداری میں سے گزرنے لگی۔ جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک دیوار آ گئی۔ شیوانی نے جمشید کو دیوار کے پاس کھڑا کر دیا اور اپنے ڈراؤنے سیاہ چہرے پر پڑے ہوئے خون کے دھبوں پر ہاتھ پھیر کر اپنا خون آلود ہاتھ جمشید کے چہرے پر پھیر دیا۔ جمشید کو اپنے اندر گرم لہریں دوڑتی محسوس ہونے لگیں۔ شیوانی نے جمشید کو اپنے کراہت آمیز جسم کے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا تو جمشید کا جسم لرزنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ شیوانی بدرو کے جسم میں داخل ہو گیا ہو۔ اسے اپنے وجود کا احساس تک ختم ہو گیا۔ دوسرے لمحے شیوانی نے اسے اپنے سے الگ کر دیا اور بولی، میں نے اپنی آسیبی شکتی یعنی طاقت تمہارے اندر ڈال دی ہے۔ تم مندر کے پجاری کے گھر جاؤ گے۔ پجاری کی بیٹی کملا کل دلہن بننے والی ہے۔ تم اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ گے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی اسی جگہ۔ جمشید کے ہونٹوں سے اپنے آپ ایک جملہ نکل گیا۔ اسے اپنی آواز بھی نہ پہچانی گئی۔ اس کی آواز بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، میں کون سا روپ دھار کر اس کے پاس جاؤں گا؟ پجاری کے مکان کے پاس پہنچ کر تم اپنے آپ اس روپ میں آ جاؤ گے جس روپ کی تمہیں اس وقت ضرورت ہوگی۔ میں تمہاری نگرانی کروں گی۔ شیوانی نے دیوار کی جانب اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ہی دیوار میں ایک طاق نمودار ہو گیا۔ شیوانی نے جمشید سے کہا، اس طاق میں سے گزر جاؤ۔ آگے تمہیں اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ جاؤ اور میرے حکم کی پالنا کرو۔ جمشید ایک سحر زدہ آدمی کی طرح طاق میں سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تاروں کی پھیکی روشنی میں اسے جنگلی جھاڑیوں کے درمیان پتلا سا راستہ دکھائی دیا۔ وہ اس پر چل پڑا۔ کہیں کہیں سوکھے درخت عجیب ڈراؤنے انداز میں جھکے ہوئے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے دور ایک جگہ روشنی جھلملاتی نظر آئی۔ اس کا ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کس طرف سے ہو کر کہاں جانا ہے۔ وہ اپنے آپ جھلملاتی ہوئی روشنی کی طرف چلنے لگا۔ یہ روشنی پجاری کے مکان کی تھی جہاں کملا، جس کی دوسرے روز شادی ہونے والی تھی، مائیوں بیٹھی تھی۔ اس کی سہیلیاں ہونے والی دلہن سے چہلے کرتی تھک کر سو گئی تھیں۔ دلہن کملا کے ماتا پتا بھی دوسری کوٹڑی میں سو رہے تھے۔ صرف کملا جاگ رہی تھی۔ وہ چارپائی پر لحاف اوپر کیے لیٹی تھی اور اپنی سہاگ رات کے تصور میں گم تھی، جیسے وہ ایک سنہری سپنا دیکھ رہی تھی۔ یہ سپنا کل سچ ہونے والا تھا۔ تنگ سے کمرے کی چھت سے لٹکا ہوا بجلی کا بلب روشن تھا۔ پجاری کے مکان کے باہر سرد رات خاموش تھی۔ کملا کی شادی جس ہندو لڑکے سے ہونے والی تھی وہ ایک قصبے کے مندر کے پجاری کا بیٹا تھا۔ اس کا نام مرلی تھا۔ کملا اور مرلی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملا بھی کرتے تھے۔ جمشید کے آسیبی کمپیوٹر میں یہ ساری معلومات ڈال دی گئی تھیں۔ وہ پجاری کے مکان کے عقب میں آ کر ایک طرف اندھیرے میں رک گیا اور غور سے اس کھڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کمرے کی کھڑکی تھی جس میں کملا چارپائی پر لیٹی شادی کے حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ جمشید کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی کے پاس آتے ہی اس کی شکل بدل گئی اور وہ کملا کے ہونے والے خاوند مرلی کے روپ میں ظاہر ہو گیا۔ مرلی کا روپ دھارنے کے بعد اس نے بند کھڑکی پر انگلی سے آہستہ سے دوبارہ ٹھک ٹھک کی۔ چارپائی پر لیٹی کملا نے آنکھیں کھول دیں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بند کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا پریمی اور ہونے والا شوہر مرلی رات کو جب بھی اس سے ملنے آتا تھا تو اسی طرح بند کھڑکی پر آہستہ آہستہ ٹھک ٹھک کیا کرتا تھا۔ کملا حیران ہو رہی تھی کہ اس وقت مرلی وہاں کس لیے آیا ہے۔ تیسری بار کھڑکی پر دستک ہوئی تو کملا آہستہ سے لحاف کے اندر سے نکلی اور دبے پاؤں کھڑکی کے پاس آ کر اس نے بند کھڑکی کے پٹ سے منہ لگا کر دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اسے دوسری طرف سے اپنے پریمی اور ہونے والے پتی دیو کی آواز آئی، میں ہوں مرلی۔ کملا نے کہا، تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ مرلی کی آواز آئی، کملا کھڑکی کو کھولو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کملا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گردن موڑ کر اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھا جو فرش پر بچھی ہوئی دری پر کمبل اور لحاف اوڑے سو رہی تھیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کھڑکی کی چٹخنی کھول کر کھڑکی کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ باہر مرلی کھڑا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کمرے میں جو بجلی کا بلب جل رہا تھا اس کی روشنی مرلی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔
کملا نے گھبرائی ہوئی سرگوشی میں کہا، مرلی، بھگوان کے لیے اس وقت چلے جاؤ، کل ہمارا بیاہ ہونے والا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مرلی نے کہا، کملا تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ، مجھے تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اب کملا مجبور ہو گئی، وہ آہستہ سے کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئی اور کھڑکی کو جلدی سے بند کر دیا۔ اب مرلی اور کملا دونوں اندھیرے میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ تاروں کی پھیکی روشنی میں وہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ مرلی نے کملا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جمشید مرلی کی آنکھوں سے کملا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے تاروں کی دھندلی دھندلی سی روشنی میں 14-15 سال کی ایک سانولی سی دبلی پتلی نازک اندام لڑکی کھڑی تھی، جس کے لباس میں سے مائیوں کی ابٹن اور چندن کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو کل دلہن بننا تھا اور کل رات کو اپنے محبوب دلہا کے ساتھ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری سہاگ رات بسر کرنی تھی، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی سہاگ رات کا معصوم اور سنہری سپنا ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہونے والا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایک ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں سے شاید وہ کبھی زندہ واپس نہ آ سکے۔ جمشید اگرچہ کملا کے پریمی مرلی کے روپ میں تھا، مگر اس کا دل و دماغ جمشید ہی کا تھا، مرلی کا نہیں تھا۔ اس کے دل میں کہیں بہت نیچے دبا ہوا رحم کا جذبہ ایک پل کے لیے ابھرا اور ابھرتے ہی ڈوب گیا۔ اس نے مرلی کی آواز میں کہا، کملا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں تمہیں مائیوں پڑے ہوئے ایک نظر دیکھوں، تم سے ملوں، جب تمہارے جسم سے ابٹن اور چندن کی خوشبو آ رہی ہو۔ کملا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں نہیں مرلی، بھگوان کے لیے چلے جاؤ، اب تو ہمیشہ ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ مگر جمشید تو مرلی کے روپ میں شیوانی بدرو کے حکم سے اسے وہاں سے اغوا کرنے آیا تھا۔ وہ کیسے ناکام واپس جا سکتا تھا؟ اگر وہ چاہتا بھی تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ شیوانی بدرو نہ صرف یہ کہ جمشید کی نگرانی کر رہی تھی، بلکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے اندر بیٹھی حکم چلا رہی تھی، اور جمشید اس کے حکم کا پابند تھا، اس کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس کا اپنا اختیار، اپنی قوت ارادی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کملا کا ہاتھ کھینچ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے ساتھ لگتے ہی کملا بے ہوش ہو گئی۔ جمشید نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور رات کی تاریکی میں مکان کے پچھواڑے سے ہوتا جس طرف سے آیا تھا اس طرف کو چل پڑا۔ وہاں سے اسے دیکھنے والا کون ہو سکتا تھا؟ جس بستی میں کملا کا مکان تھا وہ شہر سے باہر واقع تھی اور رات بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بستی کے دوسرے کنارے سے ایک کتا ضرور بھونکا اور 2-4 بار بھونکنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ جمشید اب مرلی کا روپ بدل کر اپنے اصلی یعنی جمشید کے روپ میں واپس آ گیا تھا۔ یہ تبدیلی اور کایا پلٹ جیسے اپنے آپ ہو گئی تھی۔ بستی کے باہر ایک گندا نالا بہتا تھا، اس پر ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ جمشید کملا کو کندھے پر اٹھائے تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا۔ وہ نالے کے پل پر آیا تو اندھیرے میں ایک انسانی سایہ ایک طرف سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ بستی کا چوکی دار تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں 3 فٹ کا بانس تھا۔ اس نے پوچھا، کون ہو بھائی، کدھر جا رہے ہو؟ جمشید بالکل نہ رکا۔ چوکی دار نے ٹارچ کی روشنی جمشید کے چہرے پر ڈالی تو اسے اس کے چہرے پر خون کی سرخ چھینٹیں اور اس کے کندھے پر پڑی ایک بے ہوش لڑکی نظر آئی۔ اس نے بانس زمین پر مار کر اونچی آواز میں کہا، یہیں رک جاؤ۔ جمشید چلتے چلتے چوکی دار کے سر پر پہنچ گیا۔ چوکی دار نے جمشید پر بانس سے حملہ کر کے اسے گرانا چاہا تو جمشید نے آگے بڑھ کر چوکی دار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جمشید کا ہاتھ لگتے ہی چوکی دار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جمشید پل پر سے گزر گیا۔ چوکی دار شیوانی کی اس آسیبی طاقت کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا جو جمشید کے جسم میں سرایت کر چکی تھی۔ بستی پیچھے رہ گئی۔ جمشید نے کملا کو کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس کے بازو جمشید کی پشت پر لٹک رہے تھے۔ جمشید رات کی تاریکی میں چلتا، سوکھے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتا اس کھنڈر کی دیوار کے پاس پہنچ گیا جس کے طاق میں سے نکل کر وہ کملا کے مکان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دیوار کا طاق اسی طرح کھلا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شیوانی طاق سے باہر نکل کر کھڑی ہوگی، مگر وہ طاق کے اندر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ طاق سے ہوتا ہوا دیوار کی دوسری جانب آیا تو اس کے سامنے ڈراؤنی شکل لیے شیوانی موجود تھی۔ اس کے سیاہ فام چہرے پر خون کے دھبے جمشید کو اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔
شیوانی نے دیوار کے طاق کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، طاق غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دیوار اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ جمشید نے کملا کو کندھے پر ڈالے ہوئے کہا، میں کملا کو لے آیا ہوں۔ شیوانی کے پھٹے ہوئے ہونٹ پھیل گئے، شاید وہ مسکرا رہی تھی۔ مسکرانے کی کوشش میں اس کا چہرہ اور زیادہ ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ شیوانی بدرو آگے آگے اور جمشید معصوم بے گناہ لڑکی کملا کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ نیم تاریک اور تنگ راہداری میں سے گزر کر وہ دونوں اس نیم تاریک ویران کمرے میں آ گئے جہاں فرش پر دیوار کے ساتھ 8 تابوت پڑے تھے۔ جمشید کسی آسیب زدہ انسان کی طرح کملا کو کندھے پر اٹھائے پہلے تابوت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیوانی نے دوسرے تابوت کی طرف اشارہ کیا اور ڈراؤنی آواز میں جمشید کو حکم دیا، لڑکی کو دوسرے تابوت میں لٹا دو۔ جمشید نے پہلا خالی تابوت چھوڑ کر لڑکی کو دوسرے خالی تابوت میں لٹا دیا۔ شیوانی گھور کر لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جمشید کو دوسرا حکم دیا، لڑکی کے دونوں بازو اس کے سینے پر کر دو۔ جمشید نے لڑکی کے دونوں بازو اس کے سینے پر کر دیے۔ لڑکی کملا اسی طرح بے ہوش تھی۔ شیوانی نے جمشید سے کہا، تابوت کو بند کر دو۔ جمشید نے تابوت کے اوپر لکڑی کا بھاری ڈھکن ڈال دیا اور خود بالکل ساکت حالت میں کھڑا ہو گیا۔ شیوانی بدرو بولی، اب تم بھی اپنے تابوت میں جا کر لیٹ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں یہیں آرام کرو۔ جمشید اسی لمحے مشین سے چلنے والے بت کی طرح کملا کے ساتھ والے تابوت میں لیٹ گیا۔ شیوانی نے ڈراؤنا چہرہ جھکا کر اس کو اپنی تیز انگارہ آنکھوں سے گھور کر دیکھا اور جمشید پر ایک غنودگی سی چھا گئی۔ اس کے بعد وہ خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں چلا گیا۔ اس کی یادداشت دھندلی پڑنے لگی۔ اب اسے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ اس کے ساتھ والے تابوت میں ایک لڑکی بند ہے جس کا نام کملا ہے اور جسے وہ کندھے پر ڈال کر وہاں لایا تھا۔ کہاں سے لایا تھا، کیوں لایا تھا، یہ اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ شیوانی ڈراؤنی بدرو کی شکل و صورت میں تابوتوں والے نیم تاریک کمرے سے نکل کر اندھیری راہداری میں سے گزرتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی جہاں دیوار کی طاق میں دیوی کی بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ مورتی کے قدموں میں لبان سلگ رہا تھا۔ وہ مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی غیر انسانی ڈراؤنی آواز میں بولی، ماتا گرمیا کی جے ہو۔ ماتا، میں نے تیری سنسکار پوجا کا پہلا چرن پورا کر دیا ہے۔ مجھے شکتی دے کہ میں تیری سنسکار پوجا کو پورا کر سکوں اور امر ہو کر تیرے چرنوں میں پہنچ جاؤں۔ شیوانی بدرو دونوں بازو پھیلا کر ایک بھیانک چیخ کے ساتھ بولی، جے ہو ماتا کی، جے ہو ماتا کی۔ اندھیرے کمرے کی آسیب زدہ تاریکی میں خوفناک کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور دیوی کی مورتی کا چہرہ بگڑ کر افریتی ڈائن کا چہرہ بن گیا۔ اس کی زبان باہر کو لٹک رہی تھی اور لمبی گردن میں پھانسی کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ شیوانی بدرو نے ہاتھ باندھ لیے۔ افریتی ڈائن کی آواز بلند ہوئی، شیوانی، تو نے میرے دشمن کو اپنے خونی پنجوں میں جکڑ کر میری آتما کو شانت کر دیا ہے۔ اس کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک کہ اس کی جان سسک سسک کر اس کے جسم سے نکل نہ جائے۔ شیوانی بدرو نے جواب میں کہا، ماتا گرمیا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا دشمن میری لائی ہوئی موت کے جال میں پھنس چکا ہے۔ یہ زندہ نہیں بچے گا، لیکن مرنے سے پہلے اس کو میرے ساتوں کے 7 چرن پورے کروانے ہوں گے۔ میں نے پہلا چرن پورا کر لیا ہے، ابھی 6 چرن باقی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے دشمن کا گلا کاٹ کر اس کا خون اور گوشت تیرے چرنوں میں ارپن کروں گی۔ افریتی ڈائن کی خوفناک آواز بلند ہوئی، پھر تو امر ہو جائے گی شیوانی، جنم جنم کے لیے امر ہو جائے گی اور میرے پاس آ جائے گی۔ اس کے بعد نہ تجھے موت چھو سکے گی اور نہ تیرا کوئی دوسرا جنم ہوگا۔ شیوانی بدرو نے بازو کھول دیے اور وحشتناک انداز میں ایک نعرہ بلند کیا جس سے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے۔ افریتی ڈائن کا چہرہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ مورتی کا چہرہ دوبارہ گرمیا دیوی کی شکل اختیار کر گیا۔ شیوانی بدرو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بند دروازے میں سے نکل کر اس پر اسرار ویران عمارت کے گرد آلود پتھریلی سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، تاریکی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر شیوانی بدرو غائب ہو گئی۔ یہ اندھیری سیڑھیاں شیوانی کے آشرم کو جاتی تھیں، جہاں اس کے سوا آج تک کسی کو داخل ہونے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ صرف سانپ اور کالے بچھو ہی وہاں جاتے تھے۔
جنہیں کبھی کبھی غصے میں آ کر شیوانی بدرو کھا جاتی تھی۔ شیوانی ایک شراب یعنی بددعا پائی ہوئی بدرو تھی جو سینکڑوں برس سے اپنے گھناؤنے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس کا اگلا جنم ایک بچھو کے روپ میں ہونے والا تھا، جس سے بچنے کے لیے وہ اس آسیبی عمارت میں ماتا کی مورتی کے چرنوں میں سے اس سے مدد طلب کرنے آئی تھی۔ ماتا مورتی نے شیوانی بدرو سے کہا تھا، اگر تو 7 ایسی براہمن کنواری لڑکیوں کو جن کی شادی ہونے والی ہو لا کر میرے چرنوں میں قربان کرے تو میں تجھے تیرے بچھو کے جنم سے بچا لوں گی، اور پھر تو امر ہو جائے گی، اور نہ تجھے دوبارہ موت آئے گی اور نہ تیرا دوبارہ کوئی جنم ہوگا۔ شیوانی بدرو نے ہاتھ باندھ کر کہا تھا، ماتا یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میں ایسی براہمن کنواری لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہو ڈھونڈ کر لے آؤں گی اور باری باری انہیں تیرے چرنوں میں قربان کر دوں گی۔ ماتا مورتی نے اس کے جواب میں کہا تھا، شیوانی تیرے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے۔ پاتال کے دیوتاؤں نے تجھے جو شراب یعنی بددعا دی ہے، اس کی وجہ سے تو اپنے امر جیون کے مقصد کی خاطر اس 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر تو اس 4 دیواری سے باہر انسانوں کی دنیا میں قدم رکھے گی تو کالا بچھو بن جائے گی، اور وہیں سے تیرا بچھو کا کبھی نہ ختم ہونے والا ہزاروں لاکھوں برس کا جنم شروع ہو جائے گا۔ شیوانی بدرو نے پریشان ہو کر پوچھا تھا، ماتا میں سینکڑوں برس سے تیری سیوا کر رہی ہوں، میری مدد کر اور مجھے کوئی ایسا گر بتا کہ جس سے میں 7 کنواریوں کو انسانوں کی دنیا سے لا کر تیرے چرنوں میں قربان کر سکوں۔ ماتا مورتی نے کہا تھا، اس مشکل کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا ماتا مورتی؟ شیوانی بدرو کے اس سوال کے جواب میں ماتا مورتی نے کہا تھا، اس کا حل یہ ہے کہ تو کسی منش یعنی انسان کے جسم میں داخل ہو جائے اور پھر اس کا روپ دھار کر انسانوں کی دنیا میں جائے اور ایک ایک کر کے 7 براہمن کنواریوں کو جن کی شادی ہونے والی ہو یہاں لے آئے۔ مگر تو ایسا نہیں کر سکے گی، کیونکہ کسی منش یعنی انسان کے جسم میں داخل ہونے کے واسطے تجھے یہاں سے باہر انسانوں کی دنیا میں جانا پڑے گا، جو تو نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کوئی قسمت کا مارا منش یعنی انسان یہاں آ کر پھنس جائے تو تیری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ شیوانی بدرو نے کہا، افریتی ڈائن میری سہیلی ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گی۔ ماتا مورتی نے شیوانی کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا، مگر خیال رکھنا، یہ نوجوان کالے جادو کا بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کو قابو میں لانا اور تمہارا اس کے جسم میں داخل ہو کر یہاں سے باہر جانا تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ شیوانی مورتی نے جواب دیا تھا، ماتا میں اس نوجوان پر اگنی دیوتا کا 7واں خونی منتر پھونکوں گی۔ یہ منتر تینوں آکاش کے بڑے سے بڑے جادوگر کو قبضے میں کر سکتا ہے، اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس کے بعد شیوانی بدرو نے آتش پرستوں کے قبرستان کے پاتال میں جا کر افریتی ڈائن سے ملاقات کی تھی، جس نے شیوانی کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا، شیوانی میں اس نوجوان کو جس کا نام جمشید ہے اور جو آتش پرستوں کا خطرناک جادوگر ہے تمہارے آسیبی آشرم میں بھیج دوں گی، مگر تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، تم جو کہو گی میں وہی کروں گی۔ شیوانی نے جواب دیا تھا، افریتی ڈائن نے کہا تھا، اپنا مطلب پورا ہو جانے کے بعد تمہیں اس نوجوان کو ہلاک کرنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، شیوانی نے کہا تھا، جب میرا کام نکل جائے گا تو میں خود اس نوجوان کا گلا کاٹ کر اس کا خون پی جاؤں گی۔ اس کے بعد شیوانی بدرو نے اس آسیبی ویران عمارت میں جمشید جادوگر کا انتظار شروع کر دیا۔ افریتی ڈائن نے اپنے آسیبی سائے کو حکم دے دیا تھا کہ جیسے بھی ہو جادوگر عامل جمشید کو شیوانی بدرو کے آسیبی آشرم میں پہنچا دیا جائے، جس نے جمشید کو اپنے آسیبی جال میں پھنسانے کے بعد شیوانی بدرو کے آسیب زدہ کھنڈر میں پہنچا دیا، جہاں شیوانی بدرو نے ایک حسین و جمیل لڑکی کا روپ دھار کر جمشید سے ملاقات کی تھی اور پھر اسے اپنے قبضے میں کر کے ماتا مورتی کے چرنوں میں لا کر اس پر اگنی دیوتا کا 7واں خونی منتر پھونک کر اسے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اس کے جسم میں حلول کر کے آسیبی کھنڈر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر معصوم براہمن لڑکی کملا کو اٹھا کر اپنے آشرم میں لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ اس کا پہلا شکار تھا۔ ابھی اسے 6 براہمن کنواریوں کو آسیبی آشرم میں لانا تھا اور پھر انہیں ایک ایک کر کے ماتا مورتی کے آگے قربان کر کے ہمیشہ کا جیون حاصل کرنا اور بچھو کے جنم سے چھٹکارا پانا تھا۔ اب اسے جمشید کو کسی دوسری براہمن کنواری لڑکی کو اٹھانے کے لیے بھیجنا تھا۔
شیوانی نے اپنے شیطانی علم سے معلوم کر لیا تھا کہ شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مندر ہے جس کے پجاری کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس پجاری کی بیٹی کا نام شانتی ہے۔ شیوانی بدرو نے اپنے شیطانی علم کی مدد سے یہ تو معلوم کر لیا تھا کہ وہاں سے دور گاؤں کے پجاری کی بیٹی شانتی کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اسے ماتا مورتی پر قربان کرنے کے واسطے اٹھا کر لانا ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جس پجاری کی بیٹی کو اٹھا کر لانے کے لیے جمشید کو اپنی آسیبی طاقتوں کے ساتھ بھیجنے والی ہے، وہ پجاری 18 ویدوں اور 21 شاستروں کا بہت بڑا عالم ہے، اور لنکا کے دھشت راجہ راون کے کالے جادو کا زبردست ماہر ہے۔ اس پجاری کی بیٹی شانتی کے بیاہ کو 3 دن باقی تھے۔ شیوانی بدرو بڑی خوش تھی کہ اسے دوسری برہمن کنواری کا اتنی جلدی سراغ مل گیا۔ وہ رات کو 8 تابوتوں والے تاریک کمرے میں آ گئی۔ 6 تابوت خالی تھے۔ 7ویں تابوت میں بدقسمت برہمن لڑکی کملا بند تھی۔ 8ویں تابوت میں شیوانی بدرو کا غلام جمشید لیٹا ہوا تھا۔ جمشید نہ جاگ رہا تھا نہ سو رہا تھا، وہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور دونوں ہاتھ سینے پر تھے۔ شیوانی بدرو نے سب سے پہلے اپنے پہلے شکار کملا کا تابوت کھول کر اس کو دیکھا۔ کملا اسی طرح بے ہوشی کی حالت میں تابوت کے اندر لیٹی تھی۔ شیوانی نے تابوت بند کر دیا۔ پھر وہ جمشید کے تابوت کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر جمشید پر پھونکا۔ جمشید نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے تابوت کے پاس کھڑی شیوانی بدرو کے ڈراؤنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شیوانی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اٹھو اور میرے ساتھ آؤ۔ جمشید نے شیوانی بدرو کا ہاتھ پکڑا اور تابوت سے باہر نکل آیا۔ شیوانی اسے اپنے ساتھ چلاتی تاریک راہداری میں سے گزارتی اسی جگہ لے آئی جہاں دیوار بند ہو گئی تھی۔ اس نے جمشید کے بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور بولا، میں تمہیں ایک اور لڑکی کو یہاں لانے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ اس لڑکی کا نام شانتی ہے۔ یہاں سے پچھم کی طرف ریتلے ٹیلوں کے پاس ایک گاؤں ہے۔ شانتی اس گاؤں کے مندر کے پجاری کی بیٹی ہے۔ 3 دن بعد اس کا بیاہ ہونے والا ہے۔ تم اسے یہاں میرے پاس لے کر آؤ گے۔ جمشید نے ایک ایسی آواز میں جسے وہ خود ہی نہیں پہچانتا تھا پوچھا، دیوی گاؤں کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ شیوانی اپنی انگارہ آنکھوں سے جمشید کو گھورتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد شیوانی بدرو نے جمشید کو اپنے کراہت آمیز جسم کے ساتھ لگا کر زور سے بھینچ لیا۔ جمشید کو شیوانی کے جسم سے چنگاریاں سی نکل کر اپنے جسم میں داخل ہوتی محسوس ہوئیں۔ جمشید کا جسم زور زور سے کانپنے لگا، مگر شیوانی نے اسے الگ نہ کیا۔ جب جمشید کی حالت معمول کے مطابق ہو گئی تو اس نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ گاؤں جہاں تمہیں جانا ہے کہاں پر ہے اور اس کو کون سا راستہ جاتا ہے۔ یاد رکھو، گاؤں میں وہ ایک ہی مندر ہے اور شانتی پجاری کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں نے اپنی آسیبی طاقت تمہیں دے دی ہے، تم جو روپ چاہو گے بدل سکو گے۔ پجاری کی اکلوتی بیٹی شانتی کو پہچاننے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، میں تمہاری نگرانی کر رہی ہوں گی، جاؤ۔ شیوانی بدرو نے بند دیوار کی جانب ہاتھ کا اشارہ کیا۔ دیوار میں پہلے کی طرح غیب سے ایک طاق نمودار ہو گیا۔ جمشید سحر زدہ انسان کی طرح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا طاق کے پاس گیا اور پھر اس میں سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندھیری رات ہے، آسمان پر چھوٹے بڑے ستارے چمک رہے ہیں، چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ شیوانی بدرو کے ساتھ لگنے کے بعد جمشید کو اپنے آپ پجاری کے گاؤں کا راستہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ راستہ جلدی جلدی طے ہو رہا ہے۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ اگر وہ 6 قدم اٹھاتا تھا تو راستہ 50 قدم کا طے ہو جاتا تھا۔ ایک تو جمشید کا دل و دماغ شیوانی بدرو کے قبضے میں تھا، دوسرے اس کے سوچنے کی طاقت بہت مدھم پڑ چکی تھی۔ وہ کافی دیر تک چلتا رہا اور بہت لمبا فاصلہ اس نے طے کر لیا۔ وہ ایک ویرانے میں سے گزر رہا تھا جہاں زمین پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دور رات کے اندھیرے میں ٹیلے سے دکھائی دینے لگے۔ شیوانی کی آسیبی طاقت جمشید کو اپنی رہنمائی میں چلا رہی تھی اور وہ بے خودی کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ وہ ٹیلوں کے پاس پہنچ گیا۔ ان ٹیلوں کے درمیان اسے اندھیرے میں
گاؤں کے مکانات نظر آئے۔ یہی وہ گاؤں تھا جہاں اسے جانا تھا اور جہاں سے مندر کے پجاری کی اکلوتی بیٹی شانتی کو پہلے کی طرح اسے گھر سے باہر لا کر بے ہوش کر کے شیوانی بدرو کے آسیبی کھنڈر میں لے کر جانا تھا۔ اس وقت گاؤں کے مندر میں پجاری کی بیٹی شانتی کی ایک خاص رسم ادا کی جا رہی تھی، جو شادی سے 3 دن پہلے آدھی رات کو بھگوان ہنومان کی مورتی کے آگے آگ جلا کر ادا کی جاتی ہے۔